سورہ بقرہ کے اور پہلے پارے کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا تو پیاس کی شدت کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا آپ پتھر پر ماریں۔ آپ کے پاس ایک مربع پتھر تھا جس کی لمبائی بھی 1 ہاتھ تھی اور چوڑائی بھی 1 ہاتھ تھی۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی تو آپ اس پر عصا مارتے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کہ اللہ نے آپ کو عظیم معجزہ عطا فرمایا اور اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہوتے، اور یہ 12 چشمے تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لیے کافی ہوتے، سب سیراب ہو جاتے۔ یہ بڑا معجزہ ہے، لیکن سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے، آپ کی انگشت مبارکہ سے چشمے جاری فرما کر جماعت کثیرہ کو سیراب فرمانا اس سے بہت اعظم اور اعلیٰ ہے، کیونکہ انسانی عضو سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے، انگلیوں سے کئی مرتبہ پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ مختلف حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو ہماری معلومات کے مطابق یہ تقریباً 6 واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ حدیبیہ کا ہے کہ حدیبیہ کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ تھے اور راستے میں پانی کی کمی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے ایک پانی کے چوڑے برتن میں، تو صحابہ کرام جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی کی قلت کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی میں، جو پانی کا برتن تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس میں آپ نے ڈال دیا، تو آپ کی انگلیوں سے، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں۔ اس وقت تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام تھے، سب نے پانی پیا، وضو کیا، اپنے پانی کے برتن مشکی سے بھر لیے، جانوروں کو پلایا، لیکن پانی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تعداد کتنی تھی جس وقت یہ پانی کی نہریں جاری ہوئیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ہماری تعداد تو تقریباً 1500 تھی، لیکن اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو یہ پانی اس کے لیے کافی تھا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا یہ زیادہ عجیب ہے۔ عجیب تو یہ بھی ہے کہ ایک اتنا چھوٹا سا پتھر جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے، 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا، اسے جہاں چاہتے زمین پر رکھتے اور اس پر عصا مارتے تو اس سے 12 چشمے وہ نکلتے اور 6 لاکھ افراد کے لیے کافی تھے۔ بات تو یہ بھی عجیب ہے اور عظیم معجزہ ہے، لیکن پتھر سے چشمے نکلتے ہوئے لوگوں نے دیکھے ہیں، مگر اس شان سے چشمے نہیں عام طور پہ نکلتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، مگر انگلیوں سے انسانی عضو سے پانی کا جاری ہونا اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بھی عظیم اور اعلیٰ معجزہ ہے۔ ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔
فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ یعنی 12 چشمے نکلے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ چشمہ اس قبیلے کے لیے ہے، تو اس قبیلے کے افراد اسی چشمے تک پہنچے، یعنی انہوں نے اسی چشمے سے پانی لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا، اللہ کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ اور پیو، یعنی آسمانی کھانا من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں اللہ کے فضل سے بغیر محنت کے میسر ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ گھومو پھرو۔ نعمتوں کے ذکر کے بعد بنی اسرائیل کی نالائقی اور ان کی کم ہمتی اور نافرمانی کے چند واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے وہ نکالے، من بقلہا، کچھ ساگ، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گیہوں، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بیعت بھی کی، اور بنی اسرائیل کی یہ ادا بھی نہایت بے ادبانہ تھی کہ رسول اور پیغمبر اور نبی اولو العزم کو نام لے کر انہوں نے پکارا۔ انہیں چاہیے تھا وہ کہتے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کوئی اور تعظیم کا کلمہ وہ کہتے، لیکن انہوں نے یہ کوئی کلمہ نہ کہا۔ مفسرین نے فرمایا یہ ان کی بیعت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکاریں تو یوں کہیں یا رسول اللہ، یا سیدی، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ۔ ذرا سوچیں، جب انبیاء کا خالی نام لینا بیعت بھی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک جو نبی کو بشر کہتے ہیں، ایلچی کہتے ہیں، وہ کتنے بے ادب اور گستاخ ہیں۔ غرض انبیاء کے ذکر میں بے تعظیمی کا شائبہ بھی ناجائز ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ایک کھانے پر ہم سے اب صبر نہ ہوگا، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک ہی قسم کا کھانا، ایک ہی ڈش من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک چکے ہیں۔ اب آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زمین جو چیزیں اگاتی ہے وہ دے، یعنی ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ قال، آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ یعنی من و سلوہ جو اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ بہتر ہے، اسے چھوڑ کر ادنا چیزوں کا تم سوال کرتے ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو سمجھایا، اس سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ مانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرن، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مصرن کے ترجمے میں دو ترجمے کیے، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، کوئی بھی شہر ہو اس کو مصر کہتے ہیں، اور خاص جو شہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا مصر، اس کا نام بھی مصر ہے۔ یہاں دونوں میں سے ہر ایک مراد ہو سکتا ہے۔ بعض اس بات کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں صرف عام شہر مراد ہے، خاص مصر شہر جو ہے وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ غیر منصرف ہو کر مستعمل ہوتا ہے اور اس پر تنوین نہیں آتی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مصر مراد ہوتا تو عبارت یا الفاظ یہ ہوتے اہبطوا مصرا، مصرن نہ ہوتا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے الیس لی ملک مصر، مگر یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ مصر جو ہے یہ ثلاثی ہے اور ساکن الاوسط ہے، یعنی درمیان میں جو حرف ہے وہ ساکن ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ سکون اوسط کی وجہ سے لفظ ہندن کی طرح اس کو منصرف پڑھنا بھی درست ہے، نحو میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کی قرأت میں یہاں پر مصر بلا تنوین بھی آیا، یعنی قرآن پاک کی کئی قرأتیں ہیں، اس میں ایک قرأت اہبطوا مصر بھی ہے، اور بعض مصاحف یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب جو مصاحف ہیں اور جو حضرت ابی کا مصحف ہے اس میں بھی مصر بغیر تنوین کے ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمے میں دونوں احتمالوں کا اخذ فرمایا اور آپ نے یہاں دو ترجمے فرمائے، لیکن شہر معین یعنی مصر کے احتمال کو آپ نے مقدم کیا، پہلے اس کا ذکر کیا، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، یعنی ساگ ککڑی وغیرہ وہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی۔ گو ان چیزوں کی طلب گناہ نہ تھی، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت جو بغیر محنت کے حاصل ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہونا یہ ان کی پست خیالی ہے، یعنی ان لوگوں کے خیالات بہت کمتر تھے، پست تھے، ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبعی پستی ہی کی طرف رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کی ذہنی پستی اور کم حوصلگی اور لئیمی یہ پورے طور پر ظاہر ہوئی جب جالوت کا تسلط ہوا اور بخت نصر کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے بعد تو بنی اسرائیل بہت ہی ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس کا بیان ضربت علیہم الذلہ میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر مقرر کر دی گئی ذلت اور ناداری، غربت۔ ذلت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کی تمام قومیں یہودیوں کو سب سے حقیر قوم سمجھتی ہیں۔ آج اگر امریکہ، انگلینڈ
اور یورپ کے لوگ یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ دنیا کی تمام اقوام کی نظر میں یہودیوں کی کوئی عزت نہیں، کیونکہ فی زمانہ جو یہودی ہیں ان میں بخل بہت زیادہ عام ہے، مکاری بہت عام ہے، سازش بہت زیادہ کرتے ہیں اور ظالم ہیں۔ پھر آپ دوسری چیز دیکھیں کہ انہوں نے 1948 میں فلسطین کے ایک حصے پر قبضہ کیا اور اسرائیل نام کی ریاست بنائی۔ آج تک وہ ریاست مستحکم نہیں ہو سکی۔ اگر امریکہ اور انگلینڈ اپنی ویٹو پاور استعمال نہ کریں تو یہ ریاست ختم ہو جائے۔ تو اپنی ریاست وہ آج تک قائم نہیں کر سکے، وہ دوسروں کے سہارے جی رہے ہیں۔ یہ بزدل قوم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا۔ اور ناداری غربت کا یہ عالم ہے کہ مال ہونے کے باوجود اتنا انہیں مال کا لالچ ہے، ایسے یہ لالچی ہیں، حریص ہیں، کنجوس ہیں کہ مال ہونے کے باوجود بھی یہ محتاج رہتے ہیں اور مال کی ہوس ان میں پیدا ہوتی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں لوٹے، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی بدولت جو رتبے بنی اسرائیل کو حاصل ہوئے تھے ان سے وہ محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے ارضی پیداوار کی خواہش کی، یعنی اس غضب کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے من و سلوہ کی جگہ پر سبزیاں، گیہوں، مسور، پیاز کا انہوں نے مطالبہ کیا، یا اسی طرح کی اور خطائیں جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کی، بلکہ ہوا یہ کہ جب یہ عہد نبوت سے دور ہوئے اور زمانہ دراز گزر گیا تو ان کی استعدادیں باطل ہو گئیں اور نہایت ہی کبھی افعال اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے، اور انتہائی ان کی طبیعت میں خباثت آ گئی۔ یہ ان کی ذلت و خواری کا باعث ہوئے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ اور حضرت شعیہ علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ قتل ایسے ناحق تھے جس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ یہاں فرمایا گیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو ناحق شہید کرتے، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ نبیوں کو شہید کرنا حق کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ناحق ہی ہوتا ہے، تو پھر یہاں بغیر الحق کے الفاظ کیوں بیان کیے گئے؟ اس کا جواب یہ دیا، خود ہی انہوں نے جواب دیا کہ بغیر الحق کے الفاظ اس لیے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ قاتل جتنا بھی بڑا ظالم ہو وہ کچھ نہ کچھ قتل کی کوئی جھوٹی وجہ بیان کر دیتا ہے، حالانکہ وہ وجہ غلط ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنی ذلت کو مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے نبیوں کو جو شہید کیا اس کی وجہ یہ خود بھی نہیں بتا سکتے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔
پیارے محترم بھائیوں، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان میں کتنے نبی اور رسول آئے، کتنے اللہ کے نیک بندے آئے، صالحین آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس دور میں بنی اسرائیل سے تھے۔ سینکڑوں اور بعد نے فرمایا ہزاروں کی تعداد میں نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ اللہ نے اس زمانے میں بنی اسرائیل کو سب پر فضیلت عطا فرمائی، مگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے نافرمانی کی، گناہ کیے، توریت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں افضل امت بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے افضل امت ہے۔ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، ہر میدان میں ہماری غیبی مدد ہوئی۔ تقریباً 1200 یا 1300 سال تک پوری دنیا میں مسلمان غالب رہے، ہر شعبے میں غالب رہے، سائنس کے شعبے میں بھی غالب رہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا رعب و دبدبا رہا۔ لیکن جب سے ہم گناہوں میں مبتلا ہوئے، جب سے ہم نے دین کو چھوڑ دیا، جب سے ہماری اکثریت نے دین کے مقابلے میں دنیا کو فوقیت دی، جذبہ جہاد، شوق شہادت سے عاری ہوئے، ناموس رسالت کے مسئلے کی پرواہ اکثر لوگوں کو نہ رہی، دن رات دنیا کی فکر، جو ہمارا مشن تھا کہ اسلام کو غالب کرنا، دین کو تخت پر لانا، دین اسلام کے خادم بننا، اپنے بچوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار کرنا، یہ ساری چیزیں جاتی رہیں۔ ہمارے اسلاف کو دن رات مسلمانوں کی فکر ہوتی، جہاد کی فکر ہوتی، اور ہمیں دن رات مال کی فکر ہوتی ہے، اور وہ بھی مال حاصل کرنے کے جو ناجائز طریقے ہیں اکثر وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ سکون ختم ہو گیا، چین ختم ہو گیا، برکتیں کم ہو گئیں۔ آج بھی دروازے کھلے ہیں، ہم توبہ کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم خود اسلام میں پورے داخل ہو سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو داخل کریں، اپنے دوست احباب کو داخل کریں، سب کے دلوں میں جذبہ جہاد بیدار کریں، سب کو احساس دلائیں کہ ہم ایک ملت ہیں، ایک قوم ہیں، ایک امت ہیں۔ ہمیں پوری امت کے حساب سے سوچنا ہے۔ آج بھی غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے پوری دنیا کے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، اور چند فلسطینی مجاہدین کو اللہ نے عظیم فتح نصیب فرمائی۔ افغانستان کے عظیم مجاہدین جو بے سر و سامان تھے، امریکہ کو انہوں نے شکست دی۔ 20 سال امریکہ افغانستان میں رہا، لیکن امریکہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکا۔ پوری دنیا کے دشمنان اسلام وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔ پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، پاکستان میں 295C قانون پاس ہوا۔ یہ سب دشمنان اسلام کی ساری کوششیں ناکام ہونے کے دلائل ہیں۔ اب بھی غیبی مددیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے امیر المجاہدین کو کیسی طاقت، کیسا عروج عطا فرمایا۔
ہم پر بڑا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، دین کے ہم خادم بن جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنائے، آپ کو بھی ایسا بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔